نئے نامے میں سے اعمال پانچواں باب اور اس کی 41ویں آیت. اعمال پانچواں باب اور اس کی 41ویں آیت. جن کے پاس بائبل ہے وہ ذرا بائبل دکھائیں گے مجھے. شاباش. بہنوں کے لیے بھائی تالیاں بجائیں گے. زور تالیاں بھائی بجائیں گے. اور میں بھائیوں کے لیے بھی تالیاں بجوانا چاہتا ہوں. اور جب آپ لے کر آئیں بائبل مقدس لے کر آیا کریں. جن کے پاس نہیں ہے مجھے نام لکھوائیں, آپ کو بائبل مقدس پرووائڈ کر دیں گے. لیکن ضرور کوشش کریں کہ آپ بائبل مقدس لے کر آئیں. جی کلام مقدس میں لکھا ہے اعمال پانچواں باب اور اس کی 41ویں آیت میں, بس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. اب وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے. قرآن کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھیے, تشریف رکھیے. ہلیلویا. Praise the Lord. ہلیلویا. یہاں سے کوئی بچہ اٹھ کے باہر نہیں جائے گا. خدا کی تعریف ہو. ہلیلویا. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں, اس لیے ہلیلویا. گلوری ٹو جیسس. پریز دی لارڈ. سارا عزت سارا جلال یسوع کے نام کو ملے جو روز ہمیں اپنے حضور آنے کی توفیق عطا کرتا ہے. آج کا مضمون ایکنالجمنٹ پر ہے, یسوع کی پہچان پر ہے. میں جو حوالہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا گیا ہے, یہاں پر یہ سٹوری کا اینڈ ہے. یہ اس واقعہ کا جو رسولوں کے ساتھ پیش آیا. میں بھی اس کو تفصیل سے بیان کروں گا, لیکن یہ اینڈ ہے اور اس اینڈ میں ہی مفہوم ہے, کنکلوژن ہے. رسول کسی ایک نام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور وہ اس نام کی خاطر بے عزت ہونے میں فخر محسوس کر رہے ہیں. ہم جب کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے ہمارا نام ہو, ہماری عزت ہو. ہم بڑے شخص کے ساتھ, بڑے عہدے والے کے ساتھ, ہم زیادہ دولت مند والے, دولت رکھنے والے شخص کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہتے ہیں, دوستی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا نام ہو, تاکہ ہمیں بھی لوگ جانیں, تاکہ ہمیں بھی لوگ کچھ سمجھیں. لیکن یہاں پر ان شاگردوں کا ذہنی طور پر پروگرام کچھ اور ہے. وہ کنیکٹڈ تو ہے, لیکن آج جو ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ بڑی بری ہوئی ہے. انہیں بے عزت کیا گیا ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر انہیں مارا گیا ہے. اور وہ اس مار پڑنے اور اس ذلت سے خوش ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یسوع نام کی خاطر, جس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں, جس کے ساتھ ہم نے 3.5 سال گزارے ہیں, جس کے لیے ہم نے اپنے بزنس چھوڑ دیے, جس کے لیے ہم نے اپنے کام چھوڑ دیے, اپنے
فخر محسوس کرتے ہیں, اپنی عزت محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. ہاللیلویا. یہ ہے کنیکشن. ہم خدا کے ساتھ اپنا رابطہ ختم کر دیتے ہیں, ہم کلام سے اپنا رابطہ ختم کر دیتے ہیں اگر ہمیں کوئی بات سننی پڑ جائے, ہمیں یسوع کی خاطر کوئی ایسا دکھ سہنا پڑ جائے, ہمیں بے عزتی کرانی پڑ جائے, تو یاد رکھیے اکثر ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے میری بہن میرے بھائی, ہمارے لیے خدا کیسے پروگرام بناتا ہے اور کلام کے اندر کیسی بابرکت گواہیاں موجود ہیں کہ یہ شاگرد جو ہے یہ یسوع کے نام کی خاطر بے عزت ہونے پر خوشی اور شادمانی منا رہے ہیں. یسوع مسیح کی خاطر دکھ سہنے میں انہیں بڑا مزہ آ رہا ہے, انہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں اس حوالہ کے آغاز میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. آئیے ذرا, آج کا مضمون ہے یسوع ہی مسیح ہے. بولے یسوع ہی. یہ جب تک آپ کو ذاتی طور پر تجربہ نہ ہو آپ کہہ نہیں سکتے. جب تک آپ اندر سے اس بات کو جانتے نہ ہو آپ یہ کہہ نہیں سکتے. آپ میرے بارے میں اوپینین دے سکتے ہیں. اگر آپ سے کوئی رائے پوچھی جائے آپ کیا رائے دیں گے میرے بارے میں؟ چلے جی, 2 بہنیں 2 بھائی, جی پلیز ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں آپ میرے بارے میں کوئی رائے دیں. کوئی اینی. جی بہنیں, جی بھائی, اینی وفادار خادم. اوکے, اچھے خادم. پریز دی لارڈ. خدا کے ڈرنے والے خادم. پریز دی لارڈ. جی بھائی, اینی خدا نہ چلنے والے خادم. سچائی کو پسند. یہ باتیں کہاں سے نکل رہی ہیں بھائی؟ میں تھینک یو, آپ اگر میرے بارے میں ایسے خیالات رکھتے ہیں خدا آپ کو برکت دے. سنیے, یہ جو مجھے جانتے ہیں وہی کہہ سکتے ہیں, جو مجھے جانتا نہیں وہ مجھے ایسے الفاظ بول سکتا ہے میرے لیے. جب تک آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے, جب تک آپ میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہے, آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, آپ مجھے کبھی بھی ایسے کمنٹس میرے بارے میں نہیں دے سکتے. تو یاد رکھیے ہمیں بھی یسوع کو مسیح کہنے کے لیے یسوع کو جاننا بڑا ضروری ہے, یسوع کو پہچاننا بڑا ضروری ہے, یسوع کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. شاگردوں کے ساتھ کیا ہوا؟ شاگردوں نے یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد قوت کا لباس پایا. کب پایا؟ روح القدس کا بپتسمہ کب ہوا؟ عید پینتیکوست والے دن. اور اسی دن سے انہوں نے یہ پرچار کرنا شروع کر دیا کہ یسوع ہی مسیح ہے. یسوع ہی مسیح ہے. جس کا انتظار تھا وہی آ گیا ہے, اور آ کے چلا بھی گیا, تمہیں پتہ نہیں چلا. انہوں نے یہ پیغام دینا شروع کر دیا. لیکن کیا ہوا؟ یہودی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن شاگرد مسلسل لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے, انجیل کو پھیلانے میں مصروف عمل تھے. اور کیا ہوا؟ ایک دن انہوں نے پکڑ لیا شاگردوں اور عدالت میں لے گئے, اور ان سے, بلکہ آپ آئیے ذرا میرے ساتھ دیکھیے, اگر آپ 32ویں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کیا کام کرتے تھے. اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں, اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں. یہ آپ اور میرے لیے بھی آج یہی ہے, جو روح القدس کو پاتے ہیں وہی ہیں جو خدا کا حکم مانتے ہیں, اور خدا پھر آپ کے وسیلہ سے کام کرتا ہے. تو جب عدالت میں لے گئے تو ایک معاملہ شروع ہو گیا. انہوں نے کہا انہوں نے مار دو. فیصلے سنائے جانے لگے. انہوں نے کہا مارو, ان کو ختم کر دو, یہ یسوع کے ماننے والے ہیں, اور یسوع تو مر گیا لیکن یہ آج اس کی بدعت کو پھیلا رہے ہیں, اس کو مار دو.
तब 33वीं आयत में देखिए, एक शख्स का नाम यहां पर मरहूम है, लिखा है, वो ये सुनकर जल गए और उन्हें कत्ल करना चाहा। ये शागिर्दों को वो यहूदी और सरदार काहिन जो है वो कत्ल करना चाहते थे, मगर गब्रिएल नाम एक फरीसी ने, जो शरा का मौलम और सब लोगों में इज्जतदार था, अदालत में खड़े होकर हुक्म दिया कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो। फिर उसने कहा, ऐ इस्राएलियों, इन आदमियों के साथ जो कुछ किया चाहते हो होशियारी से करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थेओदास ने उठकर दावा किया था कि मैं भी कुछ हूं, और तखमीनन 400 आदमी उसके साथ हो गए थे, मगर वो मारा गया और जितने उसके मानने वाले थे सब परागंदा हुए और मिट गए। इस शख्स के बाद यहूदा गलीली इसम नवीसी के दिनों में उठा और उसने कुछ लोग अपनी तरफ कर लिए, वो भी हलाक हुआ और जितने उसके मानने वाले थे सब परागंदा हो गए। अब मैं तुमसे कहता हूं, इन आदमियों से किनारा करो और इनसे कुछ काम ना रखो, ऐसा ना हो कि खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो, क्योंकि ये तदबीर या काम अगर आदमियों की तरफ से है तो आप बर्बाद हो जाएगी। ये उन यहूदियों की अदालत में एक शख्स था जिसका नाम गमलीएल था। क्या नाम था जी? ये वही गमलीएल है जो पौलुस रसूल का उस्ताद था। ये शरीयत का मौलम था, आलम था, पढ़ाता था, शागिर्द थे इसके बहुत ज्यादा। और जब यीशु के नाम की तालीम सुनी गई तो लिखा है वो जल गए और उन्हें कत्ल करना चाहा। गमलीएल ने कहा, इनको थोड़ी देर के लिए बाहर निकालो, शागिर्दों को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दो। और फिर गमलीएल ने उस मजलिस से बात की, उसने कहा, इन्हें जरा एहतियात से डील करना। मकसद इस गमलीएल का यह था कि खून खराबा ना हो, मकसद यह था कि बातचीत से बात हल हो जाए। और गमलीएल ने उन्हें तमसील दी। तमसील क्या दी? उसने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कि लोग उठते हैं और अपने आप को कुछ कहते हैं। एक शख्स का नाम लिया गया है जिसका नाम थेओदास है। ये शख्स अपने आप को मसीह कहना शुरू हो गया और 400 लोग इसके पीछे, इसके पैरोकार बन गए। लेकिन जब थेओदास मारा गया तो उसके 400 जो फॉलोअर थे वो भी तितर बितर हो गए और वो सारी तहरीक खत्म हो गई। फिर उसके बाद एक और शख्स उठा और उसका नाम यहूदा गलीली था। उसने भी अपने आप को कुछ शो किया कि मैं भी कोई नबी शबी हूं, कोई उससे बातचीत की। उसके पीछे भी काफी लोग चले गए, लेकिन जिस दिन वो मारा गया उसके मानने वाले खत्म हो गए, उसके मानने वाले परागंदा हो गए। अब गमलीएल का मुद्दा यह था कि तुम इन शागिर्दों को, जो यीशु के शागिर्द है, तो एहतियात से डील करना। क्यों? क्योंकि अगर ये यीशु जो है ये थेओदास या यहूदा गलीली की तरह ऐसा शख्स निकला जो फेक हो, जो खुदा की तरफ से नहीं है, तो फिर ये भी खत्म हो जाएंगे। जैसे थेओदास और यहूदा गलीली के शागिर्द जो है वो बिखर गए, खत्म हो गए, इसी तरह यीशु का काम भी खत्म हो जाएगा। फिर उन लोगों को ये बात समझ आई कि यह बात ये ठीक कहता है, हम खुदा के, अगर ये खुदा की तरफ से हुए तो फिर तो हम लड़ने वाले बनेंगे। फिर उन्होंने शागिर्दों को अंदर बुलाया। लिखा है जरा 39-39 में आता है ये, लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो तुम इन लोगों को मगलूब ना कर सकोगे। उन्होंने उसकी बात मानी और रसूलों को पास बुलाकर उनको पिटवाया और ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात न करना। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। ये है वो सारा लुब्बे लबाब
یہ ہے وہ پہچان ان کی جو یسوع کے ساتھ تھی، یہ ہے ان کا کنیکشن جو یسوع کے ساتھ تھا، کہ انہیں یسوع کے ساتھ رہنے اور یسوع کا نام لینے کی وجہ سے کوئی عزت نہیں مل رہی، لیکن وہ اپنے لیے اس بے عزتی کو بھی عزت سمجھ رہے ہیں۔ کوئی اونچی طریقہ سے جا رہے، وہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یسوع کے نام کی خاطر انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں پیٹا جا رہا ہے، انہیں دکھ دیا جا رہا ہے۔ ہیلیلویا! یاد رکھیے میرے عزیز بھائی، گملیل کی بات سچ ثابت ہوئی۔ تھیوداس غلط تھا، یعنی کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، اس کی تحریک بھی ختم ہو گئی۔ یہودا گلیلی خدا کی طرف سے نہیں تھا، اس کا سارا کام بھی ختم ہو گیا اس کے مرنے کے بعد۔ لیکن میرے عزیز بھائی، میرے عزیز بہن، گملیل کی بات یہ سچ نکلی کہ اگر یسوع خدا کی طرف سے ہوا تو اس کا کام کوئی نہیں روک سکتا۔ اور خداوند کا شکر کرتے ہیں، 2000 سال گزر گئے ہیں، یسوع خدا تھا، اس کا کام آج بھی جاری ہے اور زور شور سے جاری ہے، معجزے بھی ہوتے ہیں، اس کے نام کو جلال ملتا ہے، اور اس کا نام آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ہاللیلویا! جو کوئی نکما، ناچیز، گندا، غلیظ، گناہوں سے بھرا ہوا میرے جیسا کوئی ایسا شخص ڈھلا جو دنیا کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے، جو یسوع کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ دنیا کی نگاہ میں شاید بے وقوف اور بے عزت قسم کا شخص ہو، لیکن جو ہی وہ یسوع کے ساتھ جڑتا ہے، یسوع اس کی عزت کو آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے اور اس کا نام ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا! اس کا نام ہو جاتا ہے، اسے لوگ جاننا شروع کر دیتے ہیں، میرے یسوع کی یہ طاقت ہے۔ اور اس نے کہا اگر وہ خدا کی طرف سے ہے تو تم انہیں مغلوب نہیں کر پاؤ گے۔ اور وہ یسوع خدا ہی تھا، اسی لیے تو اسے کوئی مغلوب نہیں کر پایا، اس کے ماننے والوں کو کوئی مغلوب نہیں کر پایا۔ پہچان رکھیے، یسوع کی پہچان رکھیے، یسوع کو جانیے، یسوع کو مانیے، یسوع آپ کے اندر ہو، یسوع آپ کے باہر ہو، یسوع آپ کے اندر سے نظر آئے، اور پھر دیکھیے آپ جو کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت کچھ ہو جائیں گے۔ آپ جو کچھ بھی نہیں ہے وہ گلوری ٹو جیسس، پریز دی لارڈ۔ آئیے ذرا زبور میں چلتے ہیں، زبور کانوں میں نکالیے میرے ساتھ 91، سام 91 ورس 14۔ یہ بائبل مقدس کی چند مشہور ترین آیات میں سے ایک ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، زبانی لوگوں کو آتی ہے۔ ذرا میرے ساتھ دیکھیے گا، بلکہ مل کر پڑھیں گے، ہاں یہ آیت ہم مل کر پڑھیں گے۔ چونکہ بولے میں ساتھ، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، خدا ان کی تعریف ہو۔ پہچان رکھیے، اس نے مجھے پہچانا ہے، اس نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ مانگتے ہم یسوع سے ہیں، جڑتے ہم شیطان کے ساتھ، ملتا نہیں۔ مانگتے ہم، بولے کبھی مانگتے ہم اور یسوع کے ساتھ جڑنا پسند نہیں کرتے، جڑتے ہم ابلیس کے ساتھ۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ رابطے میں ہی نہیں ہیں اور کہیں سے آپ کی رسد آ جائے؟ رسد تو وہاں سے آتی ہے جہاں آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جہاں آپ کا کنیکشن ہوتا ہے، جہاں آپ جڑے ہوتے ہیں، جہاں آپ کا لنک ہوتا ہے، جہاں آپ لنک ہوتے ہیں، وہاں سے آپ کے لیے رسد آتا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟
کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے. ہاں جی، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ مجھ سے دل لگایا ہے. کیا چیک کبھی کیا آپ نے؟ آپ کا دل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ کیا آپ اس کے دل کو کے قریب ہے؟ کیا اس کے ساتھ آپ دل سے جڑے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کا دل، میں آپ کو برکت کی بات بتانے لگا ہوں، اس دل میں لے لیجئے گا. ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم بدلوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی، کرنا چاہتے ہیں. بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. چاہتے ہیں. ہم غربت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن چھٹتے کیوں نہیں ہے؟ چھٹکارا ملتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں، ہمارا کنیکشن تو وہاں ہوا ہے. ہم تو جڑے وہاں ہیں جہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں. بدلو ہے ابلیس میں سے نکل رہی ہے. جس کا مطلب کنیکشن ہے. کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے. کہیں نہ کہیں ہمارا ٹانکا فٹ ہوا ہوگا. کس کے ساتھ؟ ابلیس کے ساتھ. کیونکہ وہاں سے بدی کی تفسیریں ہیں. بیماریاں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ کیونکہ ہمارا ٹانکا، ہمارا کنیکشن کسی ایسی جگہ ہے جہاں سے بیماریاں آ رہی ہیں. غربت کیوں نہیں جا رہی؟ کیونکہ ہم ایسی جگہ پر کنیکٹڈ ہے جہاں سے غربت مسلسل آ رہی ہے. قرض کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ ہم ایسی جگہ پر جڑے ہوئے ہیں جہاں قرض ہی قرض ہے. تو میرے عزیز بھائی، یسوع مسیح ناصری آپ کے اندر آج نئی برکت لانا چاہتا ہے. اپنے دلوں کو ان سارے کنیکشنوں سے ہٹا کر یسوع مسیح ناصری کے ساتھ لگا لیجئے. کیونکہ کلام کہتا ہے اس نے مجھ سے دل لگا لیا ہے. اب آپ کا دل اگر اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو جو کچھ اس کے اندر ہے وہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ کی زندگی کے اندر سے غربت بھاگے گی اور خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ خوشحالی خدا سے آتی ہے. اگر آپ کا دل خدا کے ساتھ جڑ جائے گا تو بیماریاں دور ہو جائے گی، تو شفا آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ شفا کا بندہ یسوع مسیح ناصری ہے. اور اگر آپ کی زندگی کے اندر آج آپ کا دل یسوع کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو بدروہیں نکل جائیں گی اور پاک روح آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا. اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، میں اسے چھڑاؤں گا. اور یاد رکھیے، بدروہیں بدروہوں سے چھڑا نہیں سکتی. بیماری بیماری سے چھڑا نہیں سکتی. غربت غربت سے چھڑا نہیں سکتی. قرض قرض سے چھڑا نہیں سکتا. لیکن ان ساری چیزوں پر قادر خدا یسوع ناصری ہے. وہ آپ کو ان ساری چیزوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. پہلے تو میرے بھائی میری بہن اپنا دل تو اس سے لگا لے، اپنا دل تو اس سے کنیکٹڈ کر لے. میں تجھے چھڑاؤں گا، اس کا وعدہ ہے. ہیلیلویا، وعدہ ہے اس کا. اور وہ اپنے وعدوں پر قائم رہنے والا خدا ہے. وہ اپنے وعدوں سے ڈرنے والا خدا نہیں ہے. وہ مکرنے والا خدا نہیں ہے. وہ بھولنے والا خدا نہیں ہے. وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. آپ اس سے دل تو لگائیے، آپ اس کے ساتھ ایک تو ہو جائیے. پھر دیکھیے وہ آپ کو چھڑا لے گا، وہ آپ کو نکال لے گا، وہ آپ کو بچا لے گا. ہیلیلویا، پریز دی لارڈ. اور اگلا حصہ ہے میں اسے سرفراز، پہلے چھڑائے گا پھر لکھا میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. میں اسے سرفراز کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے میرا نام پہچان لیا ہے. ہیلیلویا. کیا جو لکھا ہے وہ ہو سکتا ہے؟ میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں، میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں جن کو اس آیت کا تجربہ ہوا.
انہوں نے خدا کے ساتھ دل لگایا، خدا نے انہیں دنیا داری سے چھڑا لیا اور خدا نے انہیں سرفراز کیا، کیونکہ انہوں نے اس کا نام پہچان لیا ہے، انہوں نے جان لیا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، انہوں نے پہچان لیا ہے کہ اگر اس نام کی خاطر ہمیں ذلت بھی سہنی پڑے تو یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ اور یاد رکھ میرے بھائی، یہ آپ کا خدا ہی کر سکتا ہے کہ آپ کی ذلت کو عزت میں تبدیل کرتے ہیں۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ، گلوری ٹو جیسس، گلوری ٹو جیسس، ہاللویا۔ آپ سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو اپنا آپ اسے دیں اور اس کو پہچانیں، اسے پہچانیں، اس کی پہچان میں بڑھ جائیں۔ شاگردوں نے کیا کہا؟ ہم اس نام کی خاطر دکھ سہنے کے قابل تو ٹھہرے کیونکہ وہ اس نام کی قدرت کو جان گئے تھے، وہ اس نام کی قدرت کو پہچان گئے تھے اور وہ جان گئے کہ یسوع ہی وہ نام ہے، یسوع ہی وہ ہستی ہے جو سرفراز کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ پطرس کے زمانے میں کتنے مچھیرے تھے؟ کتنے تھے بھی؟ کسی کو پتا؟ سمندر سے مچھیاں بھرنے والے کتنے کون کے؟ کتنے کون کے؟ بے شمار، بے شمار مچھیرے۔ لیکن دیکھیے پطرس نے یسوع کو پہچانا اور اس مچھلی پکڑنے والے پطرس کو خدا نے آج تک بائبل میں زندہ رکھا، بولے ہاللویا۔ جسم کے ساتھ زندہ نہیں رکھا، آج بھی اس کا نام بائبل کے اندر لکھا ہے اور لوگ پڑھتے ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ میں جب بائبل مقدس کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، داؤد کیا تھا؟ چرواہا تھا۔ داؤد اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا، داؤد اپنے گھرانے میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور کم تر تھا، پیٹا بکریاں چرانے کا کام انہوں دیتا، باقی کوئی فوجی سی، کوئی باپ کا مددگار تھا۔ لیکن خدا نے اس بیڑے چرانے والے کو لیا اور اپنے بیٹے کو اس کا تخت عطا کیا، بولے ہاللویا، ہاللویا، کیونکہ اس نے پہچان لیا۔ یہ داؤد کہہ رہا ہے میں نے اس کا نام پہچان لیا، وہ ہزاروں سال پہلے یسوع کو پہچان گیا کہ یسوع ہی میرا خداوند ہوگا جو میرے تخت پر بیٹھے گا اور پھر اس کا تخت اب تک بعد قائم رہے گا، کیونکہ برا وہی ہے جو ازل سے ذبح کیا ہوا ہے۔ ہاللویا، پہچانیے۔ جب تک آپ پہچانتے نہیں ہیں آپ کمنٹ نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ ہم کمنٹ کرتے ہیں۔ رات میں جب گھر گیا تو وہ آج کل کمپٹیشن ٹی وی پہ چل رہا ہے، وہ سنگرز کا، تو اس میں ایک لڑکی آئی، اس نے کہا جی ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے جب پہلا راؤنڈ جیتا تو آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے گھر جا کے بڑی خوشی منائی، اپنے بہن بھائیوں کو بتایا، لیکن میرے چند دوست تھے ان کو بھی میں نے بتایا تو انہوں نے منہ سے تو بڑا اچھا کہا کہ ویری گڈ، بڑی شادمانی، لیکن اس لڑکی نے کہا مجھے اپنے دوستوں کے دل لگ رہے تھے جیسے بجھے ہوئے ہیں کہ کر لے اور اگے نہیں کر سکتی۔ تو جج نے بڑی خوبصورت بات کی، میں وہ سن رہا تھا اور میں چیزوں کو سیکھتا ہوں۔ جج نے کہا یاد رکھ اگر وہ تیرے لیے اچھے خیالات نہیں رکھتے تو نہ وہ تجھے جانتے ہیں اور نہ وہ تیرے دوست ہیں، ان کو دوست کہنا بند کر دے۔ نہ وہ تجھے جانتے ہیں اور نہ وہ تیرے لیے اچھے خیالات رکھتے ہیں، انہیں دوست کہنا بند کر دے۔ تو یاد رکھو میرے بھائی میری بہن، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم شاگردوں کی طرح اس کی خاطر ذلیل ہونے میں عزت محسوس کرتے ہیں، یا چھوٹی سی بات پر اس سے ناراض ہو کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کی طرف منہ نہیں کرتے اور وہ باہر پھیلائے کھڑا انتظار کرتا رہ جاتا ہے کہ یہ میری بیٹی، یہ میرا بیٹا جس کے لیے میں نے جان دی ہے وہ واپس آئے اور میں اسے گلے سے لگا دوں۔ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم یسوع کو جانتے ہیں؟ کلام مقدس فرماتا ہے یرمیہ کی کتاب کے اندر کہ خدا کے خیالات
انسان کے لیے بھلائی کے ہیں، برائی کے نہیں ہیں۔ تو اگر خدا کے خیالات میرے اور آپ کے لیے بھلائی کے ہیں تو پھر ہم کیوں اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ہم اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے؟ کیوں ہم اسے مانتے نہیں ہیں؟ کیوں ہم اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے دوری اختیار کیے رکھتے ہیں؟ کیوں ہم سے سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں پتا ہے کہ دنیا کے معبود مانگتے ہیں اور ہمارا یسوع دیتا ہے؟ بولے ہاللیلویا۔ دنیا کے معبود مانگتے ہیں، کسی کا تجربہ ہے غیر معبودوں کا کہ وہ مانگتے ہیں؟ ہاں جی، کسی کا ہے تجربہ؟ نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرا ذاتی تجربہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں گھوڑی چڑھے نہیں پر چڑھ جاتے دیکھا ہے۔ وہ غیر معبود آپ سے آپ کی اولادیں مانگتے ہیں، غیر معبود آپ کی عزت مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے سامنے اپنا سر جھکاؤ۔ اور جب تیرا یا تیرے خاندان کا سر غیر معبود کے سامنے جھک جاتا ہے تو یاد رکھ، تیری تو بے عزتی ہوتی ہے، تیرے یسوع کی بھی بے عزتی ہوتی ہے۔ وہ معبود خدا کی طرف صرف ایسے دیکھتا ہے کہ تو نے ان کی خاطر جان دی ہے، تو نے ان کی خاطر اپنا آپ لٹایا ہے۔ یہ ہوتا کب ہے؟ ہم کب غیر معبودوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، ان کی ناجائز ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہیں؟ جب ہم خدا کو اچھی طرح پہچانتے نہیں ہیں، جب ہمارا کنیکشن ٹھیک نہیں ہوتا۔ اپنا کنیکشن آج ٹھیک کیجئے، اپنے اکنالجمنٹ کو ٹھیک کیجئے، اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے۔ آپ اپنے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے برکت کا سبب بن جائیں گے، لیکن تب جب آپ اس سے دل لگا لیں گے۔ ہاللیلویا، اسی طریقوں کے ہاللیلویا، کنیکٹڈ ہو جائیے، کنیکشن خدا کے ساتھ کر لیجیے۔ ایسے نہیں کہ آپ کا کنیکشن کہیں اور ہے اور مانگتے آپ خدا سے ہیں، پھر اعتراض بھی خدا بڑیاں دعاواں کیتیاں، کنیاں کیتیاں، مہینہ پورا دعاواں کیتیاں ہے جی۔ تو اتنے مہینے ہو گئے میں اتنے جا رہا ہوں، اتوں ہو ہی جائے گا، کیوں؟ اتنے میں پیسے پے کریں گے۔ کمان غیر معبود پیسے مانگتے ہیں، کبھی دیکھا غیر معبود کڑائیاں مانگتے ہیں۔ کمان یار، یسوع تہاڈے 10 نال راضی ہو جاندا، یسوع تسی 10-20 نال راضی ہو جاندا۔ غیر معبود کڑائیاں مانگتے، آپ سے پتہ نہیں طرح طرح کی ڈیمانڈیں کرتے، ڈھیر پیسے مانگتے، اور ہم ایسے بات کر دیتے۔ کیوں؟ پہلی بات، ہم خدا کو جانتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں خدا کی قدرت کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ کلام مقدس میں یسوع مسیح نے ایک بھی کسی شخص سے کسی بات کی ڈیمانڈ نہیں کی اور مفت بانٹا، بیماروں کو شفائیں دی، مجروحیں نکالی، سب کچھ مفت بانٹا، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی مفت بانٹ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگلی بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ نہ صرف اس نے مفت خود بانٹا، بلکہ اس نے اپنے خادموں کو بھی کہا ہے تم نے مفت پایا ہے، مفت بانٹ لے۔ ہاللیلویا۔ لیکن اسی پیسے والے تو راضی ہوتے ہیں جی، ساڈا راضی نہیں ہوتا جنی دیر تک ابھی پیسے نہیں نہ دیتے۔ ساڈا تے اپنا سسٹم ہی نہیں سیدھا ہوتا، کہتے میں پارٹی چندہ نہیں لیتا، یہ کول کی ہونا ہے جی۔ وہ کہتے بھائی یہ چندہ نہیں لیتا، اور اس سے کچھ نہیں ہونا، چلو فلاں کے پاس چلے، وہ ہزاروں روپے بھی لیتا ہے اور کام لگتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، لیکن کام کم ہو کام شاباش میں کیوں نہیں کرتا۔ آپ کا خدا ہی وہ ہستی ہے جو فری آف کاسٹ کام کرتا ہے، بلکہ اس نے ہمیں بھی باؤنڈ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک سادہ
نشانی بتا رہا ہوں، ذرا غور سے بات سن لیجئے میرے بہن بھائی اوپر نیچے، آج کل بڑا گندا دور جا رہا. بھیڑوں کی کھال پہن کر بھیڑیے کیا کر رہے ہیں؟ پھر رہے ہیں. آپ کے گھر سے بدروہیں نکالنے کے پیسے مانگتے ہیں. آپ کے بچے کی شفا کے لیے پیسے مانگتے ہیں. میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا، بھیڑیوں کے خلاف بول رہا ہوں، خدا کے انجیل کے خلاف جو کام کرتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوں. اور یاد رکھیے، اگر آپ سے کوئی خادم ہے، میں ہی کیوں نہیں، اگر وہ کسی دعا کے بدلے پیسے مانگتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے مفت پایا ہے مفت بانٹو. بولے ہاللیلویا، مفت بانٹو. میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں. یہ کون کرتے ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور کون کرواتے ہیں جو خدا کو جانتے نہیں ہیں. جانیے اسے، جانیے. اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، میں اسے چھڑاؤں گا. آپ اپنا دل اس سے لگا لیں، ان ساری بری حرکتوں سے وہ نکال لے گا آپ کو. بولے ہاللیلویا، نکال لے گا آپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سرفراز کرے گا، کیونکہ آپ اس کی پہچان میں بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اسے جاننا شروع کر دیجئے، اس کے ساتھ پرسنل ہونا شروع کر دیجئے. پرسنلی اس کے ساتھ بات چیت کیجئے. غیر معبود آپ کے غموں کو بڑھا دیں گے. پہچانیے، بھیڑیوں کو بھی پہچانیے اور لیڈرز کو بھی پہچانیے. خادم بھی آپ کے درمیان ہی چلتے پھرتے ہیں، انہیں بھی پہچانیے. اور دعا کیا کریں، خدا مجھے پرکھ کی روح دے، مجھے پرکھنے والی روح دے، میں پرکھ سکوں یہ خادم کیسا ہے، یہ خادم کیسا ہے. اور خادم بھی ضرور اس بات کے لیے خدا سے درخواست کرے کہ یہ میرے سامنے جو شخص ہے، خاندان ہے، وہ کیسا ہے. پاک روح آپ کو بتائے گا، پاک روح آپ کو سکھائے گا. عزیز بھائی، عزیز بہن، یسوع کی پہچان ایک اور جگہ پر دیکھ کر میں کل آپ کو کلوز کروں گا. آئیے متی کی انجیل میں، مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے ہم دیکھیں گے. ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہے 16واں باب اس کی 13ویں آیت میں، جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. یسوع نے کہا، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اکثر آپ کے ساتھ لوگ ڈسکس کریں گے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. یسوع نے کہا، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا کوئی نبی، کسی نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والا، کوئی یرمیا کہہ رہا ہے. ہاں؟ یسوع نے کہا باقیوں کی چھوڑو، اپنی سناؤ، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ چھوڑو، لوگوں کو چھوڑو، تم کیا کہتے ہو؟ 11 چوپسن، ذرا غور سے بات سنیے گا. 11 خاموش تھے. 11 کو الٹیمیٹ جواب نہیں آیا. انہوں نے سڈن اپنا منہ نہیں کھولا، کیونکہ شاید وہ سوچ رہے ہو کہ ہم یسوع کو کیا جواب دیں. لیکن ایک شخص تھا جس نے ایک دم سے اپنا منہ کھولا
اور اس نے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ بڑا زبردست تھا. وہ یسوع مسیح کو جانتا تھا, وہ یسوع مسیح کے ساتھ کنیکٹڈ تھا, وہ لائقت تھا, اور اس نے فوراً کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. کاش میرے اور آپ کے منہ بھی فوراً یسوع مسیح کے لیے کھلے. یسوع میرا بھائی ہے, یسوع میرا نجات دہندہ ہے, یسوع میرا خداوند ہے, اور یسوع ہی میرا پالنہار ہے. کاش ہم سوچنے کی بجائے فوراً اپنے خدا کے ساتھ اپنے کنیکشن کو ظاہر کر سکیں, اس کی پہچان کو بتا سکیں کہ آپ اس کے ساتھ کیسے ہیں. یاد رکھیے, وہ آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ اسے اپنا رب بنا لیں. وہ آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ غیر معبودوں کی طرف جانے کی بجائے آپ خدا کی حضوری میں آئے. غیر معبود آپ کے سر کو جھکا کر بے عزت کرتے ہیں, لیکن جس کا سر زندہ خدا کے حضور میں جھک جاتا ہے وہ بے عزت نہیں بلکہ عزت دار ہو جاتا ہے. یہ آپ کے لیے میرے لیے بلیسنگ ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے برکت ہے. اسے ریسیو کیجئے, اسے لیجئے, اسے اپنی زندگی میں رکھیے, اور دنیا داری کو چھوڑ کر یسوع کی پہچان کو اپنی زندگی میں لے لیجئے. یسوع کو پہچان گئے. میں اکثر کہتا ہوں, ہم بائبل مقدس کے اندر ٹریول کرتے رہتے ہیں, اور جو بائبل سننے کے لیے آ جاتا ہے اس کے بہت سارے سوالوں کے جواب کلام مقدس میں سے ہی مل جاتے ہیں. سنا کریں تاکہ اس کی پہچان. مجھے ایک بڑا اچھا لگتا ہے, ایک کنورٹڈ پاسٹر صاحب ہے, غیر مذہب سے آئے ہوئے ہیں, وہ اپنے انداز میں, شاعرانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں, میں نے ان کی بک میں پڑھا, اس نے کہا میں روز بائبل پڑھتا ہوں اور جوں میں صفحے بدلتا جاتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے میرا محبوب یسوع بہت سے پردوں کے پیچھے ہے, اور جوں میں بائبل مقدس کے صفحے پڑھتا جاتا ہوں میں ان پردوں کو ہٹاتا ہوا اپنے محبوب کے قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہوں. میں اس کی پہچان میں بڑھتا چلا جاتا ہوں, اس کا چہرہ میرے سامنے کھلتا چلا جاتا ہے, اس کا چہرہ میرے سامنے بڑا واضح ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں. آئیے اپنے یسوع کو اپنا محبوب بنا لیں, اس کی پہچان کریں, اسے جانیں. اس کی آپ کتنے لوگ پرانا اعتماد پڑھ رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے پرانا اعتماد. اوکے, کہاں پہنچے ہیں؟ 2 کتابیں لی ہیں. اوکے جی, پاجی تو کتنے تک پہنچے ہو؟ ہاں جی, دانیل تک پہنچ گئے, شاباش. ہاں جی, 4 یرمیا پہنچ گئے. ہاں جی, روت, گڈ, شاباش. یرمیا, شاباش. جو پڑھ رہے ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں, اور جو آج سے بائبل پڑھنا شروع کرنا چاہتے ہیں وہ متی سے پڑھنا شروع کریں. جو آج سے پڑھنا چاہتے ہیں, آپ بھی جو پڑھ رہے ہیں, چاہے چند آیات پڑھیں, نئے اہدامے کی ضرور ساتھ میں پڑھا کریں, ضرور نیا اہدامہ پڑھیں. یسوع کی پہچان کو لیں, کیونکہ نیا اہدامہ آپ کے سامنے یسوع کو کھول دیتا ہے, اور جب یسوع کو جان جائیں گے تو پھر یسوع کے بارے میں پرانے اہدامے میں جا کے ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا. لیکن جب آپ پرانا اہدامہ پڑھیں گے تو نئے اہدامے سے آپ واقف نہیں ہیں, یسوع سے آپ کھلے طور پر واقف نہیں ہیں, آپ شریعت میں الجھ کر رہ جائیں گے, آپ شریعت کی باتوں میں الجھ کر رہ جائیں گے. لیکن آج یسوع آپ کو فضل میں لانا چاہتا ہے, آزاد کرنا چاہتا ہے, اور یسوع مسیح آپ کو بہت ساری برکت دینا چاہتا ہے. لیکن پہلے یسوع کو پہچانیے کہ یسوع بھی مسیح ہے. جس طرح شاگردوں نے برملا کہا کہ یسوع ہی مسیح ہے, پترس کہتا ہے یسوع تو خدا کا بیٹا ہے, مسیح ہے. مجھے اور آپ کو بھی آج یسوع کی پہچان میں بڑھنے کی ضرورت ہے. آئیے, اگر ہم یسوع کو سطحی طور پر اوپر سے جانتے ہیں تو آئیے ذرا ڈیپ جائیں, گہرے میں جائیں, اور یسوع کی قدرت کو جانیں کہ یسوع ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. کبھی خدا نے موقع دیا تو یسوع نام کی قدرت کو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ نام کتنا قدرت والا ہے. لیکن جب آپ رکے گا, آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خداوند کے حضور آج اپنے